يمدكم ب5,000 من الملائكة مسومين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه ومقصوده ومطلوبه وموجوده صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا ومخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن، اللهم حسن أخلاقنا بالقرآن، اللهم أدخلنا الجنة بالقرآن، اللهم نجنا من النار بالقرآن. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نفض القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى رسل الطريق قصة مختصر. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم و محتشم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کرنے کی، آپ کو سن کر مجھے سنا کر ہم سب کو اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور یہ دن ہر سال اپنے دامن میں ایک حق اور باطل کے درمیان سب سے پہلا معرکہ جو معرض وجود میں آیا، یہ دن اس کو لے کے آتا ہے، جسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بدر کا نام دیا ہے۔ یہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، اور اس جنگ میں خود حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ لڑنے کے بعد
اگر میرا رب چاہتا تو اللہ رب العزت یہ میدان سجنے سے پہلے جب مشرکین اپنے گھروں سے نکلے تھے اللہ اسی وقت انہیں ہلاک فرما دیتا. اللہ رب العزت کے تو اختیار میں تھا، اللہ اگر چاہتا تو اسی وقت انہیں ہلاک فرما دیتا. اور پھر اس وقت ہلاک نہیں فرمایا. اگر اللہ رب العزت چاہتے تو جب بدر میں آ گئے تھے اس وقت اللہ انہیں ہلاک فرما دیتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیر کتنی لگنی تھی؟ رب نے صرف لفظ کن فرمانا تھا اور سب نے ہلاک ہو جانا تھا. اتنی سی دیر تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اور پھر اس وقت بھی اللہ نے ہلاک نہیں کیے. جب مسلمانوں کے مقابلے میں سامنے آ گئے تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو ہتھیار تھے ان کو ناکام بنا دیتا. اللہ رب العزت ان کو چلنے کی طاقت نہ دیتا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری کو چلنے کا آرڈر نہیں دیا. کتنی تیز تھی چھری، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، اسماعیل کا گلا نہیں کاٹنا. تو جب مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے تھے کفار بدر کے میدان میں تو اللہ وہاں پہ ان کے ہتھیاروں کو ناکام بنا دیتا کہ نہیں بھائی مسلمانوں پر نہیں چلنا. لیکن اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ یہ روکا کیوں نہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اور محبوب کے صحابہ سے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام اور آپ کے صحابہ لڑو تم کفار کے ساتھ. اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے. وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ. اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں ان پر مدد عطا فرمانا چاہتا ہے. اور پھر تاریخ گواہ ہے یہ چھوٹی سی جماعت 313 صحابہ کرام اور چند سواریاں اور کچھ تلواریں، جن میں تلواریں مکمل طور پر صحیح بھی نہیں ہے، کسی کا دستہ نہیں ہے، کسی کی نوک نہیں ہے، کسی کو کچھ ہے کسی کو کچھ ہے. یہ 313 صحابہ کرام یہ اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے آسرے پہ میدان بدر میں تک چلے جاتے ہیں. بدر میں جانے سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم ہر طرح حاضر ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے. حضور نے پھر فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، حضرت علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے. سب نے عرض کیا حضور ہم حاضر ہیں. حضور نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو. حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ زبان سے کچھ اور کہیں کام کچھ اور کہیں. یا رسول اللہ یہ تو تھوڑے سے کفار آئے ہیں نا لڑنے کے لیے، آپ کا اگر حکم ہو نا، آپ ہمیں حکم عطا فرمائے تو ہم تو کیسا ہو کس طرح سے بھی لڑ جائیں. آپ اگر ہمیں حکم عطا فرمائے ہم دریا میں سمندروں میں اپنے گھوڑے ڈال دیں، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں. یا رسول اللہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، آپ کے حکم کے منتظر. آپ جیسا ہمیں حکم عطا فرمائیں گے یا رسول اللہ ہم اسی طرح آ جائیں. ہمیں اپنی مال کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، اولاد کی کوئی پرواہ نہیں. یا رسول اللہ جتنے آپ ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی اور ذات ہمیں عزیز نہیں ہے. آپ ہمارے لیے سب سے پہلے ہیں، آپ ہمیں سب سے مقدم ہے، سب سے اعلیٰ اور الفا آپ کی
ذات ہے، باقی ساری ذاتیں بعد میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی اعلیٰ اور ارفع ذات اور سب سے مقدم ذات اگر کوئی ہے تو یا رسول اللہ آپ کی ذات۔ آپ اگر ہمیں حکم فرمائیں گے تو ہم سمندروں میں بھی کود جائیں گے، ہم قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں سے جا ٹکرائیں گے اور ان کے ساتھ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا کہ ہم 313 ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے ہتھیار نہیں ہے، اتنی سواریاں نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے۔ جب صاحب بن نبی وقاص نے یہ بات کہی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے پاس تو اوزار تھوڑے ہیں، سواریاں تھوڑی ہیں، ایسا تم نے کیسے بیان دے دیا؟ اور پھر جب یہ بدر کی طرف جا رہے تھے نا تو جو مشرکین تھے دکانوں پہ بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں وہاں جا کر کیا کرو گے؟ تمہارے پاس ہے کیا جو تم ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ تمہارے پاس نہ تو تلواریں ہیں، نہ تمہارے پاس سواریاں ہیں، نہ تمہارے پاس کوئی ہتھیار، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کس چیز کے تقوی پہ تم وہاں جا رہے ہو؟ تو مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہمیں تلواروں پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں سواریوں پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اسلحہ پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں فقط اگر بھروسہ ہے تو اللہ پر اور دوسرا اللہ کے محبوب کی ذات پر۔ ہم اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات پر بھروسہ کر کے میدان بدر میں جا رہے ہیں۔ اور جب یہ سارے صحابہ کرام بما حضور علیہ السلام بدر کی وادی میں پہنچتے ہیں، یاد رکھیں یہ بدر ایک شخص کا نام تھا اور وہاں پہ ایک کنواں تھا، کنویں 3 تھے لیکن ایک کنواں اس کا نام اس نے اپنے نام پہ رکھا ہوا۔ جب یہ لوگ مسلمان وہاں پہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وادی میں جا کے مسلمانوں نے ڈیرا لگایا، اللہ رب العزت نے اس وادی کا نام بھی بدر رکھا۔ قیامت تک اس کو بدر ہی پکارا جائے۔ اور پھر اس جگہ کی اتنی عزت اور عظمت کہ اللہ نے پھر اس وادی کا نام قرآن پاک میں فرما دیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ رب العزت نے اس وادی کا نام قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ اور یہ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جب میدان بدر میں پہنچے، سخت گرمی ہے، 17 رمضان ہے، صحابہ اکرام نے روزہ رکھا ہوا ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز پاس نہیں ہے، افطار کے لیے کوئی چیز پاس نہیں ہے، کھجور کی گٹلی کو چوس کے روزہ رکھتے اور اسی سے افطار کرتے۔ اور ایمان کتنا مضبوط ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے۔ کسی کے پاس اگر تلوار ہے تو جس کے پاس تلوار نہیں اس نے کھجور کا ڈنڈا توڑا ہوا، جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کھجور کے ڈنڈے کے ساتھ پتہ جہاد ہوتے ہیں؟ یہ کھجور کے ڈنڈے کے ساتھ جہاد کا ایمان نے کس نے عطا فرمایا کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ہمارے ساتھ۔ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ ہمارے لیے یہی سب سے بڑی فتح ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ تشریف فرمایا۔ اور جب یہ میدان بدر میں پہنچے نا تو وادی بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی ہوگی، مولا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے سینے پر، میرے اس وجود پر کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضور علیہ السلام یہاں پہ تشریف فرما ہوگے، اور اے اللہ مجھے یہ بھی نہیں علم تھا کہ تیرے محبوب کے ساتھ اس کے صحابہ ہوں گے۔ یا اللہ اگر مجھے علم ہوتا، میری چھاتی سے طوفان نوح گزرا تھا، میں ان کے استقبال کے لیے پانی اکٹھا کر کے رکھ لیتا۔ یہ میدان بدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا۔ یا اللہ اگر مجھے علم ہوتا میں پانی اکٹھا کرتی، میں شبنم کے ایک قطرے کو اکٹھا کر کے یا اللہ تیرے مہمانوں کے لیے پانی جمع کرتی کہ سخت گرمی میں جب یہ آئیں گے، جب یہ افطار کرنے لگیں گے، ان کے پاس پانی نہیں ہوگا، میں انہیں پانی پیش کرتی۔ یہ حال تھا گرمی کا، گرمی کی شدت کا کہ ہر طرف گرمی
گرمی ہی گرمی ہے اور سخت ریتلی زمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے سجدہ کیا اور اس سجدے میں دعا کیا کی؟ یا اللہ یہ تیرے 313 نام لینے والے آج اگر ان کو شکست ہو گئی نا تو پھر یاد رکھنا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ چھوٹا سا بال میں نے تیار کیا ہے, چھوٹا سا گلدستہ ہے. یا اللہ یہ میں نے تیرے دین اور اسلام کے لیے تیار کیا ہے, یہ تعداد میں 313 ہے. یا اللہ آج ان کو تو فتح عطا فرما, آج یا اللہ ان کو تو کامیابی عطا فرما. اور پھر وہ وقت بھی آیا جب 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر سامنے آیا اور پھر حضور علیہ السلام نے پہلے یہ خبر دے دی کہ اے میرے صحابہ سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمارے ہاں آئے گی, اللہ کی مدد ہمارے پاس پہنچے گی. اور یاد رکھنا حضور علیہ السلام نے بتایا کل جب جنگ لگے گی نا یہاں پہ فلاں مشرک مرے گا, یہاں پہ فلاں مشرک مرے گا. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ اطلاع دی نا تو میں نے نشان لگا دیا, جہاں پہ جس کا نام حضور علیہ السلام نے لیا وہیں پہ میں نے نشان لگا دیا کہ حضور نے فرمایا یہاں پہ فلاں مشرک مرے گا, یہاں پہ فلاں مشرک مرے گا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم جب جنگ چھڑی جس جگہ پہ میرے محبوب نے نشان لگوائے تھے, جس جگہ پہ بتایا تھا اسی جگہ پہ وہی مشرک مرا جس کے بارے میں حضور نے خبر. تو یہ میدان بدر میں مسلمان اور کفار, مسلمان تعداد میں کتنے ہیں 313 اور کفار تعداد میں کتنے ہیں 1000. اور یہ جنگ ہمیں یہ سمجھ دیتی ہے, یہ اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ ہمیں یہ سمجھ دیتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, چاہے وہ یہاں بیٹھا ہو, چاہے وہ دنیا کے جس مرضی نکر پہ بیٹھا ہو, اس کا اور یہاں پہ بیٹھنے والے کا نظریہ ایک ہے. چاہے اس کی زبان کوئی اور ہو, یہاں رہنے والے کی زبان کوئی اور ہو, اس کی برادری کوئی اور ہو, اس کی برادری کوئی اور ہو, یہاں بیٹھنے والا پنجابی میں بولتا ہو, وہاں بیٹھنے والا عربی میں بولتا ہو, جو کچھ بھی ہو جائے لیکن کلمہ اس نے بھی نبی علیہ السلام کا پڑھا ہے, کلمہ اس نے بھی نبی علیہ السلام کا پڑھا ہے. زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں, برادریاں مختلف ہو سکتی ہیں, رشتہ داری نہیں ہو سکتی, لیکن کلمہ جس نے پڑھ لیا ہے ان دونوں کا نظریہ ایک ہے. اور پھر اس جنگ میں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ بولیوں کی لڑائی تھی کہ ایک طرف عربی بولنے والے تھے دوسری طرف پنجابی بولنے والے تھے, یا یہ برادریوں کی لڑائی تھی, ایک طرف قریش تھے دوسری طرف کوئی اور قبیلے والے تھے. ایسا بھی نہیں تھا, بلکہ یہ تو ایک نظریے کی لڑائی تھی. جس طرح کی نظریے کی لڑائی پھر بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں یزید کے ساتھ لڑی, یزید کے ساتھ بھی امام حسین کی لڑائی فقط کوئی اور لڑائی نہیں تھی بلکہ یہی نظریے کی لڑائی تھی. امام حسین کہتے تھے میرے نانے کے دین پہ عمل کرو, یزید کہتا تھا نہیں جو میں کہتا ہوں اس بات پہ عمل کرو. تو حضرت امام حسین نے انکار کر کے فرما دیا کہ نہیں, باقی سب کچھ تو ممکن ہے لیکن حضور علیہ السلام کے دین پہ بغاوت نہیں ہو سکتی. حضور علیہ السلام کے دین پہ ذرا برابر بھی فرق نہیں آ سکتا. اب یہ میدان بدر جو تھا یہ ایسا معاملہ تھا, ایسا مارکا تھا کہ یہاں باپ بیٹا آمنے سامنے ہیں, مخالف ہیں, ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک نے کلمہ پڑھا ہے ایک نے کلمہ نہیں پڑھا. جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کفار کے ساتھ ہے. اور پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا قرآن پاک, اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. صحابہ کرام سارے جنتی ہیں, لیکن اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. یہ جو بدر میں شریک ہوئے نا سب سے پہلے مار کے, اللہ فرماتے ہیں یہ والے صحابہ اور دوسرے صحابہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جنتی سارے, اس میں کوئی شک نہیں, سارے جنتی ہیں. اور وہ جنتی ہیں کس وجہ سے؟ سارے صحابہ عالم دین نہیں تھے, سارے صحابہ حافظ قرآن نہیں تھے, سارے صحابہ انہوں نے مفتی کورس نہیں کیے ہوئے تھے, سب نے دین نہیں پڑھا ہوا تھا. وہ جنتی کس وجہ سے ہوئے؟ فقط انہوں نے حضور علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کی تھی. اس نسبت نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بنا دیا. ورنہ بعض صحابہ تو ایسے بھی تھے کہ جن کو الف با تا صحابی پڑھنا نہیں آتا. بعض صحابہ ایسے بھی تھے جنہیں اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا, لیکن جس صحابی رسول نے کلمہ پڑھ کے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیا, آج کے اگر کروڑوں غوث اکٹھے ہو جائیں, کروڑوں امام اعظم ابو حنیفہ اکٹھے ہو جائیں, کروڑوں امام شافعی جیسے امام اکٹھے ہو جائیں, جس نے فقط نگاہ مصطفیٰ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے اس کی عزت اور عظمت کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. ہر صحابی جنتی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جو بدر میں سب سے پہلے گئے وہ اور دوسرے صحابہ کرام یہ سارے برابر نہیں ہو سکتے. اور پھر آگے خود ارشاد بھی فرما دیا کل وعد اللہ الحسنى, ہر کسی کی صحابی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرمائے گا. لیکن مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بدر والے صحابہ کرام کا زیادہ ہے. جو بعد والے صحابہ کرام ہیں ان کا مقام اور مرتبہ ان کے لحاظ سے تھوڑا ہے. جو پہلے جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو پہلے پیش کر دیا ان کا مقام بھی اللہ نے بلند فرمایا. اور جب یہ بدر میں پہنچے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, تحقیق بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد فرمائی. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون, تم اللہ سے ڈرو اور اس کا شکر ادا کرو. یہ ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, کہ ہم نے تمہاری مدد کے لیے بدر میں فرشتے نازل کیے. فرشتوں کا نازل ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور فرشتے بھی کتنی طاقت والے, کتنی عزت اور عظمت والے فرشتے. اگر اللہ تبارک و تعالی ایک جبرائیل امین کو حکم ارشاد فرمائے, اکیلا جبرائیل امین, ایک جبرائیل امین ایک اپنے پیر کو حرکت دے, پوری بستی کو الٹ پلٹ کے رکھ دے. اللہ فرماتا ہے میں نے ہزاروں فرشتوں کے ساتھ اے پیارے حبیب بدر میں آپ کی مدد کی. پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 3000 فرشتے نازل فرمائے. جب صحابہ کرام لڑ رہے تھے اور پھر یہ بعد میں کفار نے آپس میں باتیں کہی, یار ہمارے کچھ رشتہ دار بھی ان میں تھے, ہم ان سب کے جاننے والے تھے, لیکن بعض چہرے ایسے تھے کہ جو ہم نے نہ مکے میں دیکھے نہ مدینہ میں دیکھے, وہ چہرے کہاں سے آئے. لوگوں نے پھر مسلمانوں نے بتایا اور پھر میرے محبوب علیہ السلام نے یہ بات واضح فرمائی کہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ وقف کرتا ہے, اللہ پھر اس کے لیے بدر کے میدان میں فرشتوں کی مدد نازل فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی مدد عطا فرمائی. فرشتوں کی مدد کے ساتھ حضور علیہ السلام کو میدان بدر میں فرشتوں کی مدد فرمائی. اور پھر 3000 فرشتے تھے. بعض صحابہ کرام جو بھی نئے مسلمان تھے, دل میں تو بات آ جاتی ہے نا کہ ہم 313 ہیں, یہ 1000 کا لشکر ہے, ہم کیا کریں گے؟ یہ 313 اور 1000 کا لشکر, ہمارا تو مقابلہ کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے پہلے 3000 فرشتے نازل فرمائے. جب 3000 فرشتے آ گئے پھر
پھر میرے رب نے دوبارہ کہا اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام اور ان کے صحابہ، یہ 3000 نہیں بلکہ اب میں 5000 فرشتوں کی مدد آپ کو بھیج رہا ہوں۔ 5000 فرشتوں کی مدد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یہ ہے دین اور اسلام، مسلمانوں اور کفار کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ، جسے اللہ رب العزت نے فرقان کا لقب دیا ہے قرآن پاک، فرق کرنے والے۔ اس معرکے میں باطل اور کفر، مسلمان اور حق یہ علیحدہ علیحدہ ہوگا، ہر کسی کی پہچان ہوگی۔ باطل علیحدہ، مسلمان علیحدہ، کفر علیحدہ، حق علیحدہ، سب کی اللہ رب العزت نے اس ایک معرکے کے ذریعے مر جائے گا تو پھر چنگا رہے گا۔ تب مسلمان جو ہے وہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے، کسی بھی قسم کی آفت سے، مصیبت سے گھبراتا نہیں۔ ہر حال میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنے والا، ہر حال میں رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ تو جو مسلمان ہے اس کا ایمان یہ ہونا چاہیے، ایمان اتنا پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر ہم 313 بھی ہو، 1000 کے مقابلے میں اللہ ہمیں فتح عطا فرما دیتا ہے۔ وہاں تو 313 تھے نا، اور ایک میدان پھر بعد میں بھی سجا جسے دنیا آج بھی میدان کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہاں 313 تھے، یہاں صرف 72 تھے، اور سامنے یزیدی لشکر بہت بڑی تعداد میں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور اپنے بڑوں کی یاد تازہ کر دی، اور فرمایا کہ وہ 313 ہو کے نہیں گھبرائے، ہم بھی انہی میں سے ہیں، الحمدللہ ہم 72 ہو کے بھی نہیں گھبرانے والے۔ اور یزید کے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، مولا میرے پاس 6 ماہ کا علی اصغر ہے، وہ بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہے، 18 سال کا علی اکبر ہے، وہ بھی حاضر ہے، یا اللہ اگر میرا کوئی کچا ہے وہ بھی قبول فرما، اگر پکا ہے وہ بھی قبول فرما۔ تو مسلمان تعداد کم ہونے کی وجہ سے گھبراتا نہیں ہے، تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ مسلمان کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر تعداد کم ہو تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے، اور وہ فرشتوں کی صورت میں آتی ہے، اور پھر ایک نہیں ہزاروں فرشتوں کی صورت میں آتی ہے۔ آج بھی اگر مسلمان متحد ہو جائیں، مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور حق بات پہ اکٹھے ہو جائیں، یہی وجہ ہے کہ ہم سے اکٹھا نہیں ہوا جاتا۔ کچھ لوگ حق کی بات کرتے ہیں، کچھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر مسلمان حق کی بات پہ آج بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی طاقت ایسی دنیا میں آج تک آئی نہیں جو مسلمان کو شکست دے سکے، کیونکہ اس میں کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑا، اور جو پھر نبی علیہ السلام اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، پھر مالک اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اگر تو حضور علیہ السلام کی ذات سے وفا کرے گا تو پھر یہ ایک جہاں نہیں، اگر اس طرح کے کروڑوں جہاں بھی ہو نا تو پھر وہ سارے تیرے قدموں میں آئے، اور اگر تو نے اپنا چہرہ تیرے یار سے پھیر دیا تو پھر ہر کسی کے قدموں میں جا کے تجھے جھکنا پڑے گا۔ دیکھ لیں آج ہمارے مسلمانوں کا یہی ہے، حضور علیہ السلام کے در سے پھر ہمیں زمانے کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، ان کے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو ان کے در کو چھوڑ دیتا ہے نا پھر ذلت اس کا مقدر بنتی ہے، اور جو اس کے در کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے پھر زمانے کی ساری عزتیں اس کے قدموں پہ قربان ہو جاتی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلام سماعت فرما لیں. جیسا کہ